نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر ایک نئی سورہ مبارک کا ترجمہ و تفسیر لے کے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج ہم جس قرآن کریم کی سورہ طیبہ کا ترجمہ و تفسیر سنیں گے اس سورت کا نام ہے سورۃ الہمزہ۔ سورۃ الہمزہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 9 آیتیں ہیں۔ ہمزہ کا معنی ہے لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورہ ہمزہ بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں غیبت کرنے والے اور منہ پر عیب لگانے والے کی مذمت کا بیان ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین موجود ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں غیبت کرنے والے اور عیب نکالنے والے کے لیے آخرت میں شدید عذاب کی خبر دی گئی، اور ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے ایسے حریص ہیں جیسے انہوں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ انہیں جہنم کے اس طبقے میں پھینکا جائے گا جہاں آگ ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ تو آئیے سورہ ہمزہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ و تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم۔ جی تو معزز سامعین و ناظرین، ہم نے سورہ ہمزہ کی تلاوت سنی۔ اب ہم سورہ ہمزہ کا ترجمہ و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ۔ ترجمہ اس کے لیے خرابی ہے جو لوگ منہ پر عیب نکالے پیٹھ پیچھے برائی کریں۔ یہ آیتیں ان کفار کے بارے میں نازل ہوئیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر اعتراض کرتے تھے اور ان حضرات کی غیبت کرتے تھے، جیسے اخرس بن شریق، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ وغیرہ۔ اور اس آیت میں مذکورہ حکم ہر غیبت کرنے والے کے لیے عام ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ویحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ترجمہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں معراج کی رات ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں
ناخنوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبتیں کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ حضرت راشد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹکے رہے، تو میں نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت اور عیب جوئی جیسے مذموم اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید اللہ فرماتا ہے الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کے رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال جوڑنا اور گن گن کے رکھنا لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے مذموم اوصاف پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ ہمارے معاشرے میں مالدار لوگوں کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو اس مرض میں بری طرح مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ مال جمع کرنا اور گن گن کے رکھنا چند صورتوں میں برا ہے۔ حرام ذریعے سے مال جمع کیا جائے، جمع شدہ مال سے شرعی حقوق ادا نہ کیے جائیں، مال جمع کرنے میں ایسا مشغول ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے بجائے صرف مال کو آفات دور کرنے کا ذریعہ سمجھا جائے۔ مزید اللہ فرماتا ہے يحسب ان ماله اخلد كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ترجمہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ اور تو یہ کیا معلوم ہو وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ یحسب ان مالہ اخلد، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ اس آیت میں اس کے بعد والی 6 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے، مال جوڑنے اور گن گن کر رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، مرنے نہیں دے گا، جس کی وجہ سے وہ مال کی محبت میں مست ہے اور نیک عمل کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ ضرور ضرور جہنم کے چورا چورا کر دینے والے طبقے میں پھینکا جائے گا، جہاں آگ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کر رکھ دے گی۔ اور تجھے کیا معلوم ہو وہ چورا چورا کر دینے والی کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو کبھی سرد نہیں ہوتی، اور اس کا وصف یہ ہے وہ جسم کے ظاہری حصے کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر بھی پہنچے گی اور دلوں کو بھی جلا ڈالے گی۔ بے شک انہیں آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور دروازوں کی بندش آتش لوہا ہے کہ لوہے کے ستونوں سے مضبوط کر دیے جائیں گے تاکہ کبھی دروازہ کھل ہی نہ سکے۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دروازے بند کر کے آتش ستون سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 6 سے معلوم ہوا جہنم کی آگ دوسری آگ کی طرح نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سیدی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ 1000 برس بھڑکائی گئی جہاں تک وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ سیاہ اندھیری ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ دل ایسی چیز ہے جن میں ذرا سی گرمی برداشت کرنے کی تاب نہیں، تو جب جہنم کی آگ ان پر چڑھ جائے گی، موت نہیں آئے گی، اس وقت کیا حال ہوگا؟ دلوں کو جلانا
اس کے لیے ہے وہ جو کفر و باطل عقائد اور فاسد نیتوں کے مقام میں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سامعین، ون اسلامک ٹی چینل پر الحمدللہ ہم مختلف سورۃ طیبات کا ترجمہ تفسیر لاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اپنی قیمتی آراء کا خیال کمنٹ باکس میں لازمی فرمائیں۔ دیکھتے رہیے ون اسلامک ٹی چینل۔ جزاکم اللہ خیرا۔